الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال اللہ تعالی من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ پھر اس رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کی بابرکت مقدس ساعتوں میں یکم رمضان المبارک نماز فجر کے بعد درس قرآن پاک کی اس تقریب میں مجھے اور آپ کو حاضری عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلے میری طرف سے آپ حضرات کو اس سال کے رمضان المبارک کی مبارک ہو۔ رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس گھڑیاں ہمارے لیے دعوت فکر ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اگر رمضان المبارک تیزی سے گزر گیا تو رمضان کے بعد اگر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں اے اللہ تو شوال کو رمضان بنا دے، تو رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ ہم نے 11 مہینے تجھے موقع دیا کہ تو تیاری کر لے رمضان میں عبادت کی، تو پھر بھی نہ کر سکا، اب ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، رمضان سال کے بعد آئے گا۔ ارشاد ربانی ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے کہ اے لوگو، تمہارے درمیان اللہ کا مہمان رمضان آ گیا ہے، جو اس میں نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، جو ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنی نظر رحمت کرتا ہے۔ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ یہ نہ سمجھیں اس میں بندے کا اپنا کمال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر رحمت ہوئی ہے۔ دوسری آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے وہ اعمال صالحہ کرے۔ میرے اور آپ کے پاس رمضان کی صورت میں اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے، جو ہم نے غنیمت سمجھتے ہوئے اسے ضائع نہیں کرنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایک چکی کی مانند ہے۔ جس طرح چکی میں اگر گندم ڈال لیں اور آٹا بن جائے تو فائدہ ہے، ورنہ اگر بجلی پہ چکی چلتی رہے تو بل تو بہت زیادہ آ جائے گا مگر اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایک برف کی مانند ہے۔ جس طرح برف بڑی تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے، اگر اسے پانی میں ڈالا جائے فائدہ لے لیا جائے گا، اور اگر اپنی جگہ پہ پڑی پڑی پگھل جائے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک برف والے سے میں نے سبق سیکھا، میری زندگی بدل گئی۔ فرماتے ہیں ایک شخص برف بیچ رہا تھا تو شام کا وقت آ گیا، اس کی برف نہ بکی۔ اب وہ زور زور سے آوازیں لگا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے جس کا سرمایہ پگھل رہا ہو۔ تو انسان کی زندگی ایک برف کی مانند ہے، اگر اس سے رمضان کے روزے رکھ کے 5 وقت نماز ادا کر کے حج عمرے کر کے شب بیداری کر کے قیام کر کے رکوع اور سجود کر کے اگر اس جسم سے فائدہ لے لیا تو ٹھیک ہے، اگر فائدہ نہ لیا یہ برف کی مانند پگھل رہا ہے۔ 60-70 سال کے لوگوں سے پوچھو کہ زندگی کے یہ لمحات کتنی دیر میں گزرے تو وہ کہیں گے یوں محسوس ہوتا ہے کل پیدا ہوئے تھے تو آج بالوں میں سفیدی آ گئی۔ زندگی میں جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، کسی کی زندگی میں 30 سال رمضان آیا، کسی کی زندگی میں 40 سال آیا، کسی کی زندگی میں 50 سال رمضان آیا، مگر ماضی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے رمضان المبارک کے یہ مقدس لمحات غفلت کے اندر گزارے۔ تو آج ہم نے یکم رمضان المبارک کی سہانی صبح اپنے رب کی بارگاہ میں ایک وعدہ کرنا ہے کہ اللہ تیرے فضل سے تیرے کرم سے ہمیں رمضان ملا، پھر سال کے بعد اے اللہ اس سال ہم رمضان کے سارے روزے رکھیں گے۔ جو مومن ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ پکا ارادہ کر لو کہ اس مرتبہ ہم نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا۔ ارادے بڑے کمزور ہیں ہمارے، لوگوں کے سامنے تو کہتے ہیں ہم کہ رمضان کے روزے رکھیں گے، مگر اندر کہتا ہے کہ فلاں دن تو میں نے فلاں کام پہ جانا ہے، گرمی کی بڑی شدت ہے۔ تو میں نے کہا رمضان کے روزے تو بعد میں آئیں گے، پہلے نیت تو اچھی کر لے۔ اچھی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تجھے
مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نیتیں اچھی ہونی چاہیے، کم از کم ہونا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ ہو سکتا ہے 4 رمضان، 8 رمضان، 10 رمضان ہم میں سے کوئی دنیا سے ہی پردہ کر جائے، کیا علم ہے۔ تو جو سورج آج طلوع ہونے والا ہے، جب شام کو غروب ہو جائے گا تو پھر دوبارہ یہ دن زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ دن جو ہیں گزر رہے ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی اگر تو وہ زیادہ محنت کرتا ہے پھر تو سونے کی ڈلیوں کی مانند ہے، اور اگر وہ کم محنت کرتا ہے پھر چاندی کی ڈلیوں کی مانند ہے، اور اگر بالکل یہ محنت نہیں کرتا، نہ کھٹو ہے، تو پھر اس کی زندگی مٹی کے ڈیلوں کی مانند ہے۔ تو اپنی زندگی کو میں نے اور آپ نے رمضان المبارک میں عبادت کر کے اپنی زندگی کو ہم نے بہترین بنانا ہے، اچھی زندگی ہم نے بنانی ہے۔ یہاں کوئی اگر شخص قدم اٹھا کے آیا ہے درس قرآن میں، وہ یہ نہ کہے میرا کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اپنی عبادت کے لیے اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے جو قدم اٹھے یہاں پہنچے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، وہ کتنی محنت کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اتنی محنت کرتے، فرمایا ایک قرآن پاک سارا دن کے اندر مکمل فرماتے، ایک قرآن پاک نماز تراویح کے بعد سے لے کر سحری تک مکمل فرماتے، اور 3 قرآن پاک 3 اشروں میں، پہلا اشرہ، دوسرا، پھر تیسرا، 3 اشروں میں 3 قرآن پاک آپ جو ہے مکمل فرماتے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ 63 قرآن پاک امام صاحب قرآن رمضان المبارک کے اندر تلاوت فرماتے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رو رو کے سحری کے وقت دعائیں فرماتی۔ عبادت کے اندر اتنی لگن تھی کہ آج سینکڑوں سال گزر گئے، مگر ممبر و محراب سے آج بھی آوازیں آتی ہیں کہ اللہ کی نیک بندی اس روئے زمین پر رابعہ بصریہ بھی گزری ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حضرت رابعہ بصریہ کے پاس گیا، چلو کوئی دعا کرانے کے لیے جاتا ہوں، مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ حالانکہ میں گیا تو دیکھا نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہے۔ پھر دیکھا اشراق میں، اشراق پڑھنا شروع کی، پھر چاشت میں، عبادت ہی عبادت۔ میں نے کہا چلو ظہر کے بعد جاؤں گا، پھر دعا کراؤں گا۔ کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھی، پھر نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ میں نے کہا عصر کے بعد سے ہی، کہ عصر کی نماز میں نے پڑھی، حضرت رابعہ بصریہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ نماز مغرب کے بعد میں وہاں گیا تو پھر دیکھا کہ نماز مغرب کے بعد پھر فرض پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ میں نے کہا عشاء کے بعد سے ہی۔ اب میں نے سونا بھی تھا، سارا دن کا تھکا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جو ہی عشاء کی نماز کا وقت ہوا، حضرت رابعہ بصریہ نے عشاء کی نماز ادا کی، اور نماز کے بعد یوں محسوس ہوا کہ اب تو ساری رات کے لگن میں گزرے گی۔ میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا چلو صبح سے ہی پہلے جلدی پہنچوں گا۔ کہتے ہیں صبح ہوئی، جب وہاں پر میں پہنچا تو بتانے والوں نے بتایا کہ ابھی اشراق اور چاشت پڑھ کے جو ہے نا رابعہ بصری جو ہے آرام کرنے لگی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پاؤں کی آہٹ سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی چند لمحے تھے، اشراق اور چاشت پڑھ کے ابھی آنکھ بند کی تو میرے پاؤں کی آہٹ سے جو ہے حضرت رابعہ بصریہ کی آنکھ کھل گئی، اور دعا کیا مانگ رہی ہیں،
اے اللہ میں اس نیند سے تیری پناہ مانگتی ہوں کہ جس نیند سے میری آنکھیں بھرتی ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ علماء سے سنتے ہو نا کہ سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی، آپ لمبا سجدہ کرتی رب کی بارگاہ میں، اور جب رات گزر جاتی تو کیا دعا ہوتی؟ اے اللہ اپنی رات لمبی کر دے، فاطمہ کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس ساتوں میں اگر عبادت کے اندر لگن زیادہ ہوگی، لگن زیادہ ہوگی تو بھی اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا، اتنا ہی زیادہ لطف آئے گا۔ اصل حقیقت بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر جو ہے نا عبادت میں مزہ نہیں ہماری، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لگن کے ساتھ نہیں کرتے، حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، یہ چاشنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا۔ اے اللہ ہمیں عبادت کی لذت عطا فرما دے۔ رمضان کے روزے رکھیں، بھوک اور پیاس ہی نہ برداشت کریں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں رمضان المبارک کے روزے کی لذت عطا فرما دے۔ جب اللہ تعالیٰ لذت اور چاشنی عطا فرماتا ہے نا، پھر راتوں کو لمبے لمبے بندہ قیام کرتا ہے، پھر نیندیں نہیں آتی، سحری کے وقت رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، پھر روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے پھر سارا دن لگن رہتی ہے کہ رمضان کا روزہ رکھ کے میں نمازیں ادا کروں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، اللہ اللہ کروں۔ پیچھے اگر 30-40 سال پیچھے چلے جائیں، جو مساجد کے اندر رمضان المبارک کے اندر رونقیں ہوتی تھی، جو لوگوں کی قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ لگن تھی، آج وہ نظر نہیں آتی۔ بستیں بڑی آباد ہوتی تھی، اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھتا تھا نا، وہ چھپتا پھرتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ لیکن آج ہم نے دیکھا جگہ جگہ پہ لوگوں نے روزے نہیں رکھے، اور سارے عام بازار میں کھانے پینے چل رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، یہ پریشانی آ گئی، یہ دکھ آ گیا، یہ تکلیف آ گئی۔ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پہلے یہ تو سوچو کہ ہم نے اعمال صالحہ کون سے کیے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کتنی عبادت کی ہے۔ یہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ سامان تیار نہیں کیا۔ بن مانگے رب ذوالجلال اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، جو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ اگر اس سے مانگا جائے جولی پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کے، دل جمی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، پھر رب ذوالجلال کی عطا کا کیا عالم ہوگا۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس گھڑیوں میں ہم نے اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔ ایک 70 سال کے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک 70 سال کے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا بابا جی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 15 سال۔ 70 سال کے بابا سے پوچھا گیا عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 15 سال۔ تو پوچھنے والا پریشان ہو گیا، کہا بابا جی بڑا جوان ہونے کا شوق ہے، نظر آتا ہے 70 سال عمر ہے تو آپ فرماتے ہو 15 سال۔ فرمایا 15 سال ہوئی ہے اللہ سے لو لگائے، ان 15 سالوں کو میں زندگی تصور کرتا ہوں، باقی سارے سالوں کو میں شرمندگی تصور کرتا ہوں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دل بھر میں گزری وہی ساعتیں میری زندگانی۔ جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں، درس و تدریس میں، نماز تراویح میں، جو رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، شب داری میں، عبادت میں جو لمحات گزر گئے وہ زندگی ہے۔ اگر رمضان میں جو لمحات غفلت میں گزرے وہ یاد رکھو وہ شرمندگی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تو زندگی کے بڑے قیمتی لمحات۔ دوسری میں نے آیت پڑھی، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے وہ اعمال صالحہ کرے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ساری روحیں ایک وعدہ کر کے آئی تھیں، الستُ بربکم، کس کی عبادت کرو گے؟
کسی اپنا خالق اور مالک مانو گے؟ تو سب روحوں نے کہا تھا قالو بلا، مولا تجھے ہی تو کہیں گے، تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ تو آج ہم وطن اصلی سے یہاں آئے اور آ کر غافل ہو گئے۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو اپنے وطن سے کچھ کمانے کے لیے چلتا ہے اور جو پلے ہوتا ہے وہ بھی ادھر جو ہے نا سارا ضائع کر کے واپس آ جاتا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ وطن جہاں سے میں اور آپ آئے ہیں وہ ہمارا وطن اصلی ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنی جمع پونجی جمع کر کے یہاں سے سعودیہ، دبئی، مسقط، بحرین جاتا ہے نا دوسرے ممالک میں، جب جانے لگتا ہے سارے گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ جب وہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی جو ہے نم ہوتی ہیں۔ لیکن جب 2-3 سال کے بعد وہ بندہ اگر سرمایہ ضائع کر دیتا ہے تو اس کے آنے پر کسی کو خوشی نہیں ہوتی۔ وہ خود بھی چاہتا ہے کہ چپکے سے میں گھر جا کے داخل ہو جاؤں، اور گھر والے بھی ٹھنڈے پڑے ہوتے ہیں کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ محلے والوں اور دوستوں کو بھی نہیں بتاتے ہمارا بیٹا آ رہا ہے۔ اگر 2-4 سال کے بعد وہ بیٹا کمائی کر کے آ رہا ہو نا تو پورے محلے میں باپ بتاتا ہے کہ میرا لخت جگر 3 سال کے بعد آ رہا ہے۔ تو ایئرپورٹ پہ جانے کے لیے بھی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کون کون جائے گا، وہ بھی ادھر سے کالیں کرتا ہے کون کون مجھے لینے آ رہا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو مولانا روم نے لکھا ہے کہ ہمارا وطن اصلی وہ ہے جہاں سے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی، زندگی کا جو بھی سانس لیتے ہو اسے زندگی کا آخری سانس تصور کرو۔ کیا خبر یہاں سے گھر بھی پہنچیں کہ نہ پہنچیں، باہر تک بھی جا سکیں کہ نہ جا سکیں، نہ جانے کل درس میں بھی ہماری حاضری ہو سکے کہ نہ ہو سکے۔ تو زندگی ہم نے وطن اصلی میں واپس جانا ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنا شروع کر دو، اسلام کی اصلی روح کی طرف واپس آ جاؤ۔ ہمارے ذمے فرض نمازیں ہیں، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں بڑی برکتیں ہیں، وقت سارا اللہ کا دیا ہے، مگر رمضان المبارک کے جو اوقات ہیں نا یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اس میں بڑی برکت ہے۔ آپ ارادہ کرو رمضان المبارک کے اندر ایک تو ہم ادا نمازیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، جو بقیہ وقت ہوگا جتنی ہمارے ذمے قضا نمازیں ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کر لو جب رمضان مکمل ہو تو ہماری قضا نمازیں بھی مکمل ہو جائیں، یہ ارادہ کر لو۔ حدیث مبارکہ میں ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم نے تیاری کرنی ہے۔ کوئی بندہ صدر پاکستان کے پاس جائے تو جانے سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، جوتا اچھا پہنتا ہے، تیاری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، جیب کے اندر کرایہ بھی ہوتا ہے، پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے پکی بات ہے جانا ہے، ہم نے پہنچنا ہے، تو دعا کیا کرو اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم تجھے پسند آ جائیں۔ جب بندے کا دل گواہی دیتا ہے نا کہ اب میں جو عبادت کر رہا ہوں نیکیاں کر رہا ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ نیکیاں مقبول ہیں، پھر ان نیکیوں کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کو سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گی۔ جو اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسے جاتی ہیں جیسے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ زائرین جاتے ہیں نا حج اور عمرہ کرنے کے لیے، تو آخری دن کوئی پوچھتا ہے دن کیسے گزرے، بندہ محسوس کرتا ہے ابھی ایئرپورٹ سے آیا تھا پھر واپس پلٹ کے جا رہا ہوں۔ تو رمضان المبارک کا جب 29 یا 30 رمضان آئے گا تو میں اور آپ محسوس کریں گے جس طرح رات کو چاند نظر آیا تھا تو آج رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس گھڑیاں اللہ لذت عطا فرمائے،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کا مقام کیا ہے، رمضان کی عزت کیا ہے، رمضان کی عظمت کیا ہے، تو میری امت دعا کرے اے اللہ تو سارا سال ہی رمضان بنا دے۔ مگر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر وہ لذت نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے، وہ چاشنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کا عشرہ ہے، رحمتیں برستی ہیں، مگر ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرتے ہیں، آہستہ آہستہ مسجدوں سے نمازی آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مرتبہ ارادہ کر لو ہم نے وہ عمل نہیں دہرانا۔ اگر پہلے دن ہم مسجد میں گئے ہیں اسی لگن سے دوسرے دن بھی جائیں گے، اگر دوسرے دن گئے ہیں اسی لگن کے ساتھ تیسرے دن بھی جائیں گے، اسی لگن کے ساتھ چوتھے دن بھی جائیں گے، اسی لگن کے ساتھ 5ویں دن بھی جائیں گے، حتیٰ کہ لگن تو بڑھنی چاہیے۔ جب آخری عشرہ آ جائے ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں، ہمارے اسلاف بتاتے ہیں بہتر تو یہ ہے رمضان سے پہلے پہلے خرید و فروخت کر لو، رمضان سے پہلے پہلے یہ سارے معاملات کر لو۔ حضرات صحابہ کرام، اسلام کی جو سب سے پہلی جماعت ہے ان کا پیارا طریقہ کیا تھا؟ رمضان المبارک کے اندر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اس نیت سے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ مگر صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ جب شعبان کا چاند نظر آتا، اگر ان کے ذمے کسی کا قرض ہوتا وہ کوشش کرتے وہ ادا ہو جائے، اگر کسی کے ساتھ کو لین دین ہوتا اسے ختم کرتے۔ آج بھی بعض علاقوں کے اندر لوگ رمضان المبارک کے اندر کام چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح سرحد کے بعد لوگ یہاں مزدور ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ رمضان میں نظر نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے اندر پورے خاندان کے اندر یہ عادت ہے کہ سارا سال 11 مہینے ہم کمائی کرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ اس مال میں جو رمضان کے استقبال اور رمضان کی تیاری کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ اس مال کے اندر ایسی برکت رکھتا ہے، ہم رمضان میں کام نہیں کرتے، سارا دن مسجدوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمارے مال کے اندر اللہ نے برکت رکھنی ہے، یقین اپنا مضبوط کر لیں۔ رمضان المبارک کے اندر بھی اگر بندہ مومن کا یقین مضبوط نہیں ہوگا پھر کب یقین مضبوط ہوگا؟ ذرا دیکھو، ہم نے صبح سحری کا اہتمام کیا، کھانا نوش کیا، اس کے بعد پانی پیا، اب کچھ وقت گزرے گا، ظہر کا ٹائم آئے گا، انسان کی فطرت ہے اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور گرمی کی شدت بھی ہے۔ ظہر کے وقت جب گرمی کی شدت ہوتی ہے نا تو اگر وہ غسل خانے میں جاتا ہے روزہ دار، اس وقت اس کے جو ہے نا ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ جب وہ غسل خانے میں جاتا ہے اس وقت جسم کے ساتھ پانی لگتا ہے، یا وضو کے وقت جسم کے ساتھ پانی مس ہوتا ہے، تو اس وقت روزہ دار کا نفس جو ہے وہ کہتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا 2 گھونٹ پانی پی لے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اس وقت بندے کا ایمان بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، وہ اس وقت نفس کو کہتا ہے اے نفس، ہم بندے تو نہیں دیکھ رہے، میں نے کوئی بندوں کے لیے روزہ رکھا ہے، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اس وقت جب ایمان کا یہ عالم ہوتا ہے نا، بندے کا ایمان اس وقت بڑا کامل ہو جاتا ہے، بڑا اعلیٰ ایمان ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس گھڑیوں میں اللہ کو منانے کا، اور ہم آج امت مسلمہ کے اندر جو سب سے زیادہ زوال کے اسباب ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی اثر روح کو چھوڑ دیا ہے۔ میں بڑے گاؤں بستیوں کے اندر بھی درس دینے جاتا ہوں تو وہاں پر درس قرآن کا نام ہی لوگ بھول چکے ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں کوئی کہتا ہے مجلس ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے محفل ہو رہی ہے، درس قرآن کو بھول چکے۔ کسی نے کہا نا اگر درس قرآن کو ہم نے نہ بلایا ہوتا، زمانے نے ہم کو یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، چاٹ لی فلسفہ اور انگلش کی کتب، بھولے سے بھی قرآن کو ہاتھ لگایا ہوتا۔ بندہ جتنا مرضی پروازیں کر لے، جتنا مرضی آگے بڑھ جائے، مگر جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اگرچہ وہ کسی چھوٹی سی کٹیا کے اندر رہنے والا ہو، وہ محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے
اپنی بارگاہ میں جھکنے میں سب سے زیادہ سکون رکھا ہوا ہے۔ کوئی بندہ بنگلوں میں رہتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے، جب بندہ مومن رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کو سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے درس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہ ماحول بنانا ہے، اور الحمدللہ یہ ماحول بن رہا ہے۔ اب یہ ماحول بن رہا ہے، مگر یہ محنت کرنا پڑے گی کہ ابھی ہم نے محنت نہیں کی۔ میں مایوس نہیں ہوں، کسی بھی صبح میں مایوس نہیں ہوتا، نہ کسی شام محسوس ہوتا ہوں، کبھی بھی ایسے کبھی نہیں ہوا، لیکن آپ حضرات نے درس قرآن و سنت کے ماحول کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہے، کیونکہ درس قرآن و سنت میں گاؤں میں بستیوں بلکہ شہروں کے اندر بھی آپ حضرات نے دیکھا، پیچھے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو معاشرے کے اندر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے درس قرآن والا ماحول ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن اب یہ 10-15 سال سے آپ نے دیکھا علماء حقہ، علماء اہل سنت اور علماء حق نے اب جو ہے نا میدان عمل میں آئے ہیں، اور درس قرآن و سنت کا ماحول جو ہے آہستہ آہستہ بن رہا ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کو درس قرآن سے دور رکھا اور ان اسٹیجوں پر عجیب سے انداز اپنائے، اور وہ انداز اتنا آگے بڑھ گئے، ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ درس قرآن و سنت ہمارے ذہنوں سے نکل گیا۔ ہم نے جو ہے نا دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، فقہی مسائل کو سمجھنا، وہ مسائل جنہیں یاد کر کے سمجھ کے بندہ ایک مسلمان کہلانے کا حقدار بن جائے، ہم اتنا بھی یاد نہیں کرتے۔ ساری دنیا عالم نہیں بنے گی، نہ ساری دنیا قاری بنے گی، نہ ساری دنیا مفتی بن جائے گی، مگر کم از کم ایک مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہ مسلمان اتنا قرآن یاد کر لے کہ جتنا قرآن یاد کرنے سے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار بن جائے، وہ اسلام کے اتنے مسائل یاد کر لے کہ ان مسائل کے یاد کرنے کی وجہ سے بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار بن جائے۔ رمضان المبارک کا پہلا ہمارا درس جو آج فکر کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی لگن کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے، کل صبح پھر انشاءاللہ نماز فجر کے بعد حاضری ہوگی، تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا قدم سے قدم ملائیں، دیے سے دیا جلائیں، انشاءاللہ روشنی ہوگی، انشاءاللہ انقلاب آئے گا، انشاءاللہ سویرا ہوگا۔ یہ رسمیں ہم نے چھوڑنی ہیں، رمضان آئے گا تو نماز پڑھیں گے، شب رات آئے گی تو رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، لیلۃ القدر کی رات آئے گی تو قرآن کی تلاوت کریں گے۔ نہیں، ان رسومات سے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ رمضان آیا تب بھی عبادت کریں گے رب کی، رمضان کے بعد 11 مہینے بھی اسی لگن کے ساتھ عبادت کریں گے۔ آپ اچھے ارادے کر لو۔ کل میری گزارش ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کم از کم ایک فرد کل ساتھ لے کر آنا ہے، ضرور لے کے آنا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا ہم نشستوں پہ بیٹھے تھے، اتنی نشستیں خالی بھی تھی، یہ نہ سوچنا۔ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب لگن کے ساتھ کوئی جماعت آگے بڑھتی ہے سب سے پہلے اسے جو ہے نا بدر کا ماحول نظر آتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ تھا صرف 313 تھے، ان کے پاس کچھ ساز و سامان بھی نہیں تھا، ہزاروں کی تعداد میں کفار آئے، اللہ تعالیٰ نے 313 کی مدد کی اپنی بارگاہ سے، فرشتوں کے ساتھ اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرما دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا فتح مکہ کا ماحول پیدا ہوا، احد کا ماحول پیدا ہوا، حنین کا ماحول پیدا ہوا، پھر وہ بھی وقت آیا۔ تو اس لیے آپ نے ایک فرد ساتھ لے کر آنا ہے درس قرآن کے لیے۔ اگر یہ بندے تھوڑے بھی ہوں گے انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب درس قرآن مقبول ہوا انشاءاللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے صدقے قیامت والے دن اپنے محبوب کے دستے مبارک سے آب کوثر کے جام پینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ پھر اس معراج حال کے اندر میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں بھی اس وقت درس قرآن سماعت کر رہی ہیں، تو اگر رمضان المبارک کے اس بابرکت ماحول میں اگر میری ان مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو میری آواز سن رہی ہیں، اگر کوئی ہماری ترتیب کے اندر کمی ہے وہ بھی ہمیں آگاہ کرنا، تاکہ کل ہم
وہ بھی ترتیب بدل ڈالیں تاکہ آسانیاں ہوں، اچھے ماحول کے اندر درس قرآن ہو جائے۔ میری مائیں درس قرآن کا دوسرے دن اور تیسرے دن جو ماحول ہے وہ بدل جائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں ہمارا درس مقبول فرما لے، اور زندگی کے جو لمحات ہیں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دنیا سے جائیں تو اللہ کلمہ طیبہ عطا فرما دے، جب قبر میں جائیں تو تاجدار کائنات کی پہچان اللہ عطا فرما دے، جب حشر کا میدان آئے تو تاجدار کائنات درس قرآن کی برکتوں سے، اس دین کی لگن کی برکتوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے آب کوثر کے جام ہمیں پلا دیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ یا الہ العالمین، نماز فجر کے بعد جتنے احباب درس قرآن پاک اس بابرکت نشست میں تشریف لے کے آئے، اے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ قدم اٹھا کے محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ یہاں آئے، اے اللہ رمضان کا پہلا دن ہے تو جب 2 رمضان آئے اللہ لگن اور زیادہ بڑھ جائے، 3 رمضان آئے، 4 5 6 7 8 آئے، جو عبادت کرتے جائیں اے اللہ لگن میں اضافہ فرماتا جا۔ اے اللہ کل پھر ہمیں درس قرآن کی اس مقدس نشست میں آنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے میرے اللہ جتنے احباب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، جولیاں پھیلا کے دعا مانگ رہے ہیں، اپنے گھروں میں واپس لوٹیں گے، اے اللہ گھروں میں پہنچنے سے پہلے درس قرآن پاک کی برکتوں کا ہمارے گھروں کے اندر نزول فرما دے۔ یہ سارے بندے روزہ رکھ کے اب ذریعہ معاش کے لیے نکلیں گے، اے اللہ درس قرآن پاک کی برکتوں سب کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو کہ ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اے اللہ حیا عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ فضا بدل جائے، لوگ درس قرآن سنیں، مسجدوں میں دیگر جگہوں پر جہاں درس قرآن کے لیے ہوکہ دیا جائے، اے اللہ لوگوں کو لگن کے ساتھ وہاں جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ قرب قیامت کی یہ علامات ہیں، دین کے نام پر خرافات، رسومات، عجیب عجیب انداز اپنائے جا رہے ہیں، دین کے نام پہ لوٹ مار جاری ہے۔ اے اللہ ہمیں اس دور میں اخلاص کی دولت عطا فرما دے، اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما دے، اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی قبول۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔